إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فبسندنا المتصل من شيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي رحمه الله تعالى إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اسٹیج پر موجود علماء کرام مشائخ اعظام وعلى راسهم اخونا الفاضل وشيخنا محمد ادریس الاثری حفظہ اللہ تعالی اور میرے دل سے عزیز طلبہ اور معزز حاضرین مجلس آپ سب کی خدمت میں التحیۃ الاسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بڑا باوقار ادارہ ہے اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے ان 33 طلباء کو صحیح بخاری کھولے دیکھا جو اس سال اپنی تعلیم مکمل کر کے علماء کی مجلس میں انشاءاللہ داخل ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا فرما دے، ان کو قوت عطا فرما دے بیان حق کی، بیان توحید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کی تنفیذ کی، یہ ادارہ منارہ نور بن جائے جہاں سے توحید و سنت کی شعائیں پھوٹتی رہیں، اور یہ 33 طلبہ جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں آگے ہزاروں چراغ جلانے والے بن جائیں، تاکہ دنیا سے ظلمات چھٹتی جائیں، کفر کی ظلمات، شرک اور بدعت کی ظلمات، اور توحید و سنت کا نور پھیل جائے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ حضرات سامعین، آخری باب آپ نے سماعت فرمایا ہے جس پر صحیح بخاری ختم ہو رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب کیوں قائم فرماتے ہیں؟ شور بہت ہو رہا ہے باہر، بچوں کو خاموش کرواؤ۔ وہ جو محدثین کے مقاصد ہیں، دین کو بالکل محفوظ اور صاف ستھرا رکھا جائے، اور باطل کے جو وساوس ہیں، دسائس ہیں، الحاد کے جو شبہات ہیں، ان کا قلع کما کر کے اور پوری تفنید کر کے حق کو واضح، ثابت اور روشن رکھا جائے قیامت تک کے لیے۔ چنانچہ محدثین کا شیوا تھا، اور محدثین کا یہ منہج تھا کہ جو یہ الغار دین اسلام پر ہوتی ہے، اور بالخصوص عقیدہ کے مسائل پر، ان کا پوری طرح تعاقب کیا جائے، رد کیا جائے، اور جو صحیح حق کے تقاضے ہیں انہیں ادا کیا جائے، جس کی ایک واضح مثال صحیح بخاری ہے۔ مجھ سے قبل بیان ہو رہا تھا صحیح بخاری کا موضوع، اس کے نام کے حوالے سے الجامع الصحیح المسند، یہ 3 اس کے موضوع ہیں۔ جامع بھی ہے، معنی پورا دین اس میں موجود ہے، سارے مسائل۔ الصحیح بھی ہے کہ تمام حدیثیں صحیح ہیں باعتبار راویوں کی ثقافت کے اور باعتبار اتصال سند کے، بلکہ اتصال سند میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بقیہ محدثین سے ایک اضافی منہج کا التزام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ ان دونوں کے امکان لقاء کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ ثبوت لقاء کی شرط اپنے اوپر عائد کی، اور صحیح بخاری کی تمام احادیث میں ہر طبقہ میں ثبوت لقاء کی شرط کو ہمیشہ ملحوظ رکھا۔ حالانکہ امکان لقاء کی شرط بھی معتبر اور درست ہے عند جمہور المحدثین، امام بخاری اس سے متفق ہے، مگر صحیح بخاری کے لیے امکان لقاء کی بجائے ثبوت لقاء کے منہج کو قائم رکھا۔ امکان لقاء اور ثبوت لقاء میں فرق یہ ہے کہ راوی اور اس کے شیخ میں ملاقات کا امکان 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک دونوں کا زمانہ ایک ہو، اور دوسرا دونوں کا ایک مقام پر جمع ہونا ثابت ہو۔ اور راوی ثقہ ہے اور وہ اس شیخ سے روایت کر رہا ہے، چاہے وہ عن کے صیغے سے روایت کرے ہمیشہ، تو چونکہ لقاء کا امکان ہے اس لیے وہ حدیث اتصال پر محمول ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اضافی شرط یہ قائم کی ہے ثبوت لقاء کی، کہ دونوں کے درمیان ملاقات ثابت ہو، اور ثبوت لقاء کے لیے اضافی بات یہ ہے کہ وہ راوی اپنے شیخ سے کم از کم ایک دفعہ ایسے صیغے سے روایت کرے جو سماع میں صریح ہے، مثلا حدثنی، اخبرنی یا سمعت فلانا، یہ تینوں صیغے سماع کو ثابت کرتے ہیں اور لقاء کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کا منہج ہے ہر سند میں اور سند کے ہر طبقے میں۔ چنانچہ
ایسا راوی جو اپنے شیخ سے حدثنی کے صیغے سے روایت نہیں کرتا، صحیح بخاری میں اس کی روایت نہیں ہے۔ ہمیشہ اگر عن سے روایت کرتا ہے، مدلس ہو یا نہ ہو، اس کی روایت صحیح بخاری کے قابل نہیں ہے۔ عامت المحدثین غیر مدلس کی روایت کا عنعنہ قابل قبول قرار دیتے ہیں، امام بخاری بھی مانتے ہیں، مگر صحیح بخاری کے لیے نہیں۔ اس میں ثبوت لقاء ضروری ہے، کم از کم ایک دفعہ حدثنی کے صیغے سے روایت اگر آ جائے تو لقاء ثابت ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کی صحیح کتاب ہے۔ تبھی تو امت کا اتفاق ہے اس کتاب کے بارے میں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد، سب سے صحیح کتاب۔ اس پر علماء کے نقول اور ان کے اقوال موجود ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ یہ صحیح بخاری کا موضوع ہے، یعنی جمع الاحادیث صحیحہ بشرطہ القوی وہو ثبوت اللقاء بین الراوی والمروی عنہ۔ اور تیسرا موضوع مسند، سند کے ساتھ۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث مقاصد کتاب میں ذکر کی ہیں تو ساری مسند ہے، متصل ہے اور مرفوع نبی علیہ السلام تک، اور سند بھی صحیح ہے۔ ہاں، تراجم ابواب میں معلقات ہیں، ان معلقات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک معلق وہ ہے جو بصیغہ جزم ہو، وہ سب صحیح ہیں، ان کی سند مکمل یا صحیح بخاری میں مل جائے گی، یا پھر دیگر کتب معتبرہ میں صحیح سند سے وہ حدیث مل جائے گی۔ اور میں طلباء کو بتا دوں کہ زیادہ جو محل ہے ان معلقات کو تلاش کرنے کا تو مسند امام احمد رحمہ اللہ ہے۔ دیگر جیسے طبرانی ہے اور دیگر کتب ہیں، وہاں بھی آپ کو وہ احادیث سند کے ساتھ مل جائیں گی۔ وہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، ساری حدیث جو صیغہ جزم کے ساتھ ہیں۔ صیغہ جزم صیغہ معروف ہوتا ہے جس میں قائل کا نام معلوم، مثلا روا فلان یا ذکر فلان قال فلان، یہ سب صیغہ جزم، صیغہ معروف جس میں قائل کا نام معلوم ہے۔ اور ایک ہے صیغہ تمریز کا، مجہول کے صیغے کے ساتھ، رویہ کذا، قیل کذا، ذکر کذا، لیکن من روا، من ذکر، من قال، اس کی صراحت نہیں ہوتی۔ جو حدیثیں صیغہ تمریز کے ساتھ ہیں ان میں سے بعض کی صحت ثابت ہے اور بعض درجہ حسن کی ہیں اور بعض ضعیف ہیں، اور جو ضعیف ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے خود ان کی نشاندہی فرما دی، ذکر کذا و کذا ولم یصح، اکثر آپ کو یہ ملے گا ولم یصح، تو اس کے ضعف کا امام بخاری نے خود اشارہ کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کا موضوع اختصار سے، اس پر لمبی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک موضوع میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور موضوع ہے ردود کا، جو سارے محدثین کا ایک منہج تھا۔ عقیدے پر خاص طور پہ جو یلغار ہوتی اس کو رد کرنا، اس کو دفع کرنا، ازالہ کرنا، یہ منہج محدثین تھا، یہ فقہاء کا کام نہیں تھا۔ وہ اس باب کو مس تک نہیں کرتے، ان کا کام تھا ورقے سیاہ کرنا۔ وظیفے ملتے تھے کاغذ گن کر، تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اس دفاع کے چکر میں پڑھنے کی، بس ان قیل قلت، ان قیل قلت، ان قیل قلت، بے مقصد باتیں، اور آگ گن کر وظیفے ملتے تھے، اسی میں وہ مشغول تھے، اور آگ کو سیاہ کرنے میں۔ مگر محدثین کرام یہ جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دفاع حدیث کی، دفاع عقیدہ کی اور دفاع سنت کی توفیق عطا فرمائی۔ اور صحیح بخاری خاص طور پہ اس موضوع کی اہم ترین کتاب ہے۔ طلباء نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، ہر دوسرا تیسرا باب کسی نہ کسی گمراہ فرقے کا رد ہے۔ امام بخاری کسی کا نام بھی نہیں لیتے، بس دلیل قاطع کے ساتھ اس کی تفنید فرما دیتے، سمجھنے والے سمجھ جاتے کہ یہاں کس کا رد مقصود ہے۔ کتاب التوحید پورا کا پورا اس پر شاہد عدل
اس میں جہمیہ کا رد ہے، معتزلہ کا رد ہے، مشبہہ کا رد ہے، متأولین کا رد ہے، بعد میں اشاعرہ ماتریدیہ پیدا ہوئے ان کا بھی رد ہے۔ یہ صحیح بخاری کی خوبی ہے، انشاءاللہ قیامت تک جو بھی فرق باطلہ پیدا ہوں گے صحیح بخاری میں ان کا رد موجود ہے۔ اتنی جامع کتاب، یہ دستاویز اللہ کی طرف سے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے بیچ حجت بنا کر پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیں امام بخاری کے ایک شیخ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ، امام بخاری کے بارے ان کا قول ہے لو کان البخاری فی الصحابہ لکان علما، اگر بخاری صحابہ کے دور میں ہوتے تو علم ہوتے۔ علم کا معنی پہاڑ کی اونچی چوٹی ہوتے جس کو دیکھ کر لوگ راستے اور سمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ اور ایک موقع پر مزید فرماتے ہیں کہ فضل البخاری علی سائر المحدثین کفضل عمر بن الخطاب علی سائر الصحابہ، کہ بخاری کی فوقیت سارے محدثین پر ایسی ہے جیسے امیر المومنین عمر بن خطاب کی فضیلت بقیہ صحابہ پر۔ یعنی قتیبہ بن سعید کیا چاہتے ہیں کہ بخاری جیسے عظیم شخص کو، حالانکہ استاد ہیں ان کے، بخاری جیسے عظیم انسان کو صحابہ کے دور میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ شخصیت دور صحابہ کے قابل تھی، مگر اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس کی مشیت بعض اوقات بڑے کامل قسم کے انسانوں کو متاخرین کے دور میں پیدا فرماتے ہیں، حکمت ہوتی ہے تاکہ اس گئے گزرے دور میں وہ شخصیتیں لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں، لوگ انہیں دیکھ کے اپنی اصلاح کریں۔ وہ عقیدے کا پہاڑ ہوتے ہیں، منہج کا پہاڑ ہوتے ہیں، تقویٰ کا، ورع کا، تعلق باللہ کا، تو لوگ انہیں دیکھیں، سبق حاصل کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ آج کے دور میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی مثال دیتا ہوں۔ علماء کے بیچ یہ بات معروف تھی کہ حیاتہ کمثل حیات الصحابہ، کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی زندگی صحابہ جیسی ہے، اس پر دسیوں واقعات پیش ہو سکتے ہیں۔ تو یہ شخصیت گویا دور صحابہ کے لائق تھی۔ اللہ نے ہمارے دور میں، ہم نالائقوں کے دور میں پیدا کر دیا تاکہ اس شخصیت کو دیکھیں، ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کا منہج دیکھیں، اور ان کی جو ایک علمی بصیرت دیکھیں، ان کا تعلق باللہ دیکھیں، تعلق بالرسول دیکھیں، اور اپنی اصلاح کریں، اپنے اوپر ان کی سیرت کے نقوش کو مرتب کریں، منطبق کریں۔ یہ ہمارے لیے ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ سال قبل ہم نے ایک محدث کو زمین کے سپرد کیا، شیخ الحدیث مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ۔ وہ مثال تھے، ان کی زندگی، ہم نے ایک وقت گزارا ان کے ساتھ، ان کی زندگی بھی صحابہ کی زندگی کا آئینہ دار تھی۔ بہت بڑے عالم اور فاضل، تقوی اور پرہیزگاری، بڑے امانت دار، صدق مقال، صدق عقیدہ، صدق منہج، صدق عمل، ان ساری خوبیوں سے مالا مال تھے۔ وہ شخصیت ہمارے لیے پیدا ہوتی، ان کو دیکھو اور سبق سیکھو، ان کا جو منہج ہے اپنے اوپر منطبق کرو۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں جو قتیبہ بن سعید کے اقوال ہیں، لگتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخصیت دور صحابہ کے لائق ہے، مگر اس تیسری ہجری میں پیدا ہوئی، تیسری صدی ہجری۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت اور مشیت ہے کہ ایسی شخصیات کو بعد کے ادوار میں پیدا کرتا ہے تاکہ شخصیات لوگوں کے لیے رہنما بن جائے، راہبر بن جائے۔ اب یہ جو امام بخاری کا وقت ہے پیدائش کا اور جو ان کی زندگی ہے، یہ ایک عجیب سنگم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، خیر القرون خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بہترین، اس کے بعد صحابہ کا، تابعین کا اور اتباع تابعین کا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فتنے ہوں گے۔ یہ 3 یا 4 ادوار خیر القرون ہیں، پھر فتنے شروع ہو جائیں۔
اللہ نے امام بخاری کو عین اس دور میں پیدا کیا جب خیر القرون کا انقطاع ہو رہا ہے اور فتنوں کے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ فتنوں کے دور کے آغاز سے قبل اللہ تعالیٰ نے امت کی رہنمائی کا فیصلہ فرمایا، اس کے لیے اس شخصیت کو پیدا کیا جس نے اس عظیم کتاب کو لکھا۔ یہ کتاب ایک حجت کے طور پر دنیا کے سامنے آ گئی۔ ایسا کام آج سے قبل کبھی کوئی نہیں کر سکا، نہ امام بخاری کے دور میں کر سکا۔ بڑے بڑے اساتین علم تھے، کسی سے یہ کام نہیں ہو سکا، آج تک کوئی نہیں کر سکا اور قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکے گا۔ یہ ایک عجیب سنگم ہے کہ جو خیر القرون رخصت ہو رہے ہیں، وہ ادوار جو مشہود لہا بالخیر ہیں وہ کٹتے جا رہے ہیں اور فتنوں کے دور کا آغاز ہوتا جا رہا ہے، تو امت کو رہنمائی کی ضرورت ہے، امت کو کسی مثال کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے مثالی طور پہ اس شخصیت کو پیدا کیا اور رہنمائی کے لیے ان سے صحیح بخاری لکھوائی۔ ایک عجیب شخصیت۔ مجھ سے قبل شیخ امام بخاری کے بچپن کا ذکر کر رہے تھے۔ امام بخاری کا قول الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں کتاب کی صف میں تھا، چھوٹے بچوں کی صف میں، جب بچوں کے ہاتھ میں تختی ہوتی ہے، قلم دوات ہوتی ہے، سلیٹ ہوتی ہے، بغدادی قاعدہ ہوتا ہے، اللہ نے اسی دور میں میرے دل میں حفظ حدیث کا القاء کر دیا، اسی دور میں، بچپن بالکل 11 سال کی عمر میں محدث داخلی کی غلطی نکالی۔ وہ سفیان عن ابی زبیر عن جابر سند بیان کر کے فوراً کھڑے ہو کر کہا کہ ابو زبیر کا جابر سے سماع ثابت نہیں۔ وہ ایک تھوڑا سا مناقشہ ہوا، استاد نے ڈانٹا بھی کہ چھوٹا سا بچہ 10-11 سال کا محدث داخلی کی غلطی نکال رہا ہے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ امام بخاری صحیح ہیں اور شیخ غلطی پر تھے، اور امام بخاری سے پوچھ کر اصلاح کی۔ ابھی زبیر نہیں، زبیر عن جابر، 11 سال کے۔ امام بخاری کے ایک شیخ البیکندی رحمہ اللہ، ان کی مجلس درس حدیث چل رہی تھی، ختم ہوئی، امام بخاری بھی موجود تھے، ان کے شاگرد۔ مجلس ختم ہوئی، اپنے گھر کو چلے گئے۔ بعد میں ایک مہمان آیا ان کا، امام بیکندی رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے اپنے اس مہمان سے کہا کہ لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، آپ تھوڑی دیر پہلے آتے، ایک بچہ آپ کو دکھاتا جو 70,000 حدیثوں کا حافظ، 11 سال کا بچہ، داڑھی مونچھ ابھی تک نہیں آئی، وہ بچہ آپ کو دکھاتا 70,000 حدیثوں کا حافظ۔ امام بخاری رحمہ اللہ، اس مہمان کو دیکھنے کا شوق ہوا کہ یہ کون بچہ ہے جس کا سینہ 70,000 حدیثوں کا مخزن ہے۔ اس کی تلاش میں نکل گئے اور آخر ڈھونڈ ہی لیا اور کہا کہ تم وہ بچے ہو جس کے بارے میں شیخ نے گواہی دی کہ تم 70,000 حدیثوں کے حافظ ہو؟ فرمایا کہ ہاں، اور صرف احادیث کے متون کا حافظ نہیں ہوں، پوری سند کا بھی حافظ ہوں، اور سند کے روات کے حالات زندگی کا بھی حافظ ہوں۔ ان کی کیا تواریخ پیدائش ہیں، کیا ان کی تواریخ وفات ہیں، کیا ان کا مولد اور مسکن ہے، ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی، اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ تو یقیناً یہ عظیم کتاب، تو یہ تردید، رد مذاہب حدامہ کا، اقوال باطلہ کا، بقیہ محدثین کی طرح یہ خوبی امام بخاری میں موجود تھی، بلکہ زیادہ تھی۔ طلباء نے یہ کتاب پڑھی اور ہر قدم پر، ہر دوسرا تیسرا باب کسی باطل فکر کی تفنید ہوتی اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ تو استاد اگر حاذق ہے تو فوراً رہنمائی کرے گا یہاں فلاں فرقے کا رد مقصود۔ مثلا ایک باب امام بخاری نے قائم کیا ہے، باب رفع البصر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھنا۔ اب اس باب کا کیا مقصد؟ آسمان کو دیکھنا۔ اس مسئلے کا کس چیز سے تعلق ہے؟ کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے، کوئی عمل کا مسئلہ ہے، کوئی فضائل کا مسئلہ،
کوئی تعلق ظاہر نہیں ہو رہا۔ بعض شارحین بھی حیران، اور اللہ کروڑا رحمتیں برسائے حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ پر، جو اس باب کی تہہ تک پہنچے کہ اس باب کو قائم کرنے کا مقصد صوفیوں کے ایک گمراہ فرقے کا رد ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہر وقت نظریں جھکا کر بیٹھو، اس طرح ادب کا اور تقویٰ کا اور تواضع کا تقاضا یہ ہے اوپر نہ دیکھو، اوپر دیکھنا تقویٰ کے منافی ہے۔ صوفیوں کی باطل فکر، باطل روش، بلکہ حافظ بن حجر نے ایک صوفی کا قول نقل کیا، قسم کھا کر کہتے کہ واللہ ما رفعت بصر الى السماء منذ 20 سنہ، قسم کھا کر کہ 20 سال سے میں نے آسمان دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ کون سا تقویٰ ہے؟ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ التقویٰ ہا ہنا، 3 بار فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ ہا ہنا۔ تقویٰ یہاں ہوتا ہے دل میں، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ اور جو بندہ تقویٰ کا دعویٰ کرے گا اللہ اس کے دل کو دیکھے گا میری خشیت ہے یا نہیں، وہ سند اللہ دے گا۔ باقی گردن جھکانا، گردن اٹھانا، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا، ان میں سے کوئی چیز نہ تقویٰ کی سند ہے نہ تقویٰ کی دلیل۔ تو دیکھیں کتنی خاموشی سے ایک فکر کو، ایک جمود کو توڑا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ فعل قلب ہے، خشیت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ دل میں اگر خشیت موجود ہے، تقویٰ موجود، تو اس کو تقویٰ کی سند اللہ دے گا، اس کی بخشش کی صورت میں اور اس کی نجات کی صورت میں۔ اسی طرح کتاب التوحید، یہ تو ہر باب گمراہ فرقوں کی تردید ہے۔ جہمیہ کا رد کیا جو اسماء و صفات کے باب میں نصوص قرآنی اور نصوص حدیث کے منکر ہیں۔ اللہ کے اسماء کو، اللہ کے صفات کو نہ لفظاً مانتے ہیں نہ معنی مانتے، رحمان، رحیم، سمیع اور بصیر، حی و قیوم ہونے کا انکار کرتے ہیں، نہ لفظ نہ معنی۔ امام بخاری نے رد کیا ان کا یہ ساری قرآنی آیات، پھر ایک مستقل باب قائم کیا، باب ما جاء فی الذات، کیونکہ جہمیہ سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کیا مانتے ہو؟ رحمان نہیں مانتے، رحیم نہیں مانتے، سمیع و بصیر نہیں مانتے، حی و قیوم نہیں مانتے، کیا مانتے؟ بچے ہم ایک ذات کو مانتے ہیں، بس ایک ذات کو۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ذات کے بارے میں۔ ذات تانیث ہے ذو کی، اور لفظ ذو یا لفظ ذات اضافت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ جو اس کا مضاف الیہ ہوگا وہ اس کی صفت ہوگی۔ تو تم ذات کو مانتے ہو، صفات کو نہیں مانتے، تو ذو بغیر صفات کے کیسے ممکن؟ زید ذو، زید ذو، زید ذو کرتے رہو، کوئی بات بنے گی؟ جب تک صفت نہیں لاؤ گے، زید ذو مال، زید ذو علم، زید ذو منزل، جب تک یہ صفت نہیں لاؤ گے ذو کا معنی کیسے پورا ہو؟ ذات کو مانتے ہو، صفات کو نہیں مانتے، یہ بات تو ادھوری ہے۔ ذات بغیر صفات کے کیسے ممکن؟ ذو بغیر صفات کے کیسے ممکن؟ جس کا ان کے پاس جواب نہیں۔ ہٹ دھرمی صرف یہودیوں کے ایجنٹ، اور ان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کی معرفت نکالی جائے۔ جب تک یہ معرفت موجود ہے یہ طاقتور ہے اور ہم کمزور ہیں، اور جب ان کے دل اللہ کی معرفت سے خالی ہو گئے تو یہ کمزور پڑ جائیں گے، ہم ان پر چھا جائیں گے اور طاقتور ہو جائیں گے۔ توحید الوہیت سے مسلمانوں کو دور نہیں کر سکتے تھے، توحید ربوبیت سے دور نہیں کر سکتے تھے، لیکن باہر سے آنے والے علوم، علم کلام اور منطق اور فلسفہ، اسے خلط ملط کر کے نصوص میں اسماء و صفات کے انکار کی شوشیں چھوڑ دی۔ امام بخاری نے خوب خبر لی، ہر باب ان کا رد ہے، قرآنی آیات پیش کی، اور قرآنی آیات کو حجت بنا کر پیش کیا۔ اس کے تحت نبی علیہ السلام کی حدیث بھی، اور اس میں ایک عجیب لذت آپ کو محسوس ہوئی ہوگی، اوپر قرآن نیچے حدیث، اور دونوں کا ایک ہی مدلول ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہی بات حدیث کہہ رہی ہے، اور جو بات حدیث کہہ رہی ہے وہی بات قرآن کہہ رہا ہے۔
منکرین سنت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کتنا ایک تطابق ہے قرآن و حدیث میں، دونوں کی ایک ہی بات ہے، ایک ہی علم دونوں سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جہمیہ کا رد کیا، معتزلہ کا، جن کا اسماء و صفات کے باب میں عقیدہ یہ ہے کہ لفظ تو ثابت ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، حی و قیوم ہے، الفاظ تو ثابت ہے، مگر الفاظ معنی سے خالی، اسماء ہیں صفات نہیں، صفات سے مجرد ہے۔ معنی اگر مان لیں، صفات کو تسلیم کر لیں، تشبیہ لازم ہے۔ یہ تشبیہ کا بت، یہ اہل باطل کی ایک ایسی روش ہے کہ اس کو بت بنا کر اس کو پوج رہے ہیں، محض اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ الفاظ ثابت ہیں، ماننے پڑیں گے، مگر الفاظ معنی سے خالی۔ وہ عزیز ہے بدون عزت، علیم ہے بدون علم، رحمان ہے بدون رحمہ، رحیم ہے بدون رحمہ، بس الفاظ ثابت ہیں۔ ان الفاظ کے معنی ہم نہیں جانتے، جو معنی ظاہرہ ہیں اگر وہ لے لیں تشبیہ لازم آئے گی۔ بعض صفات کا انفعالی ہونا ثابت ہوگا، اور بعض صفات سے خالق کائنات میں تغیر کا عقیدہ ماننا پڑے گا۔ تو یہ ایک الگ مباحث، مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض اوقات ایک ہی باب میں دونوں گمراہ فرقوں کی تردید کر دی، جہمیہ کا بھی توڑ کیا، معتزلہ کا بھی توڑ کیا، وہ سمیع البصیر جیسے اللہ کا فرمان باب قائم کیا، اور سمیع اور بصیر ہونا کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ مانا اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی۔ جہمیہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بغاوت ہے کتاب و سنت سے۔ تو جہمیہ کٹ گئے یہاں پہ، آگے جو بعض نصوص پیش کیے، احادیث پیش کی، اللہ تعالیٰ کا سمع ثابت کیا۔ الحمدللہ الذی وسع سمعہ السماوات، عائشہ کا قول نبی علیہ السلام کے سامنے کہا، جس سے صفت سمع ثابت ہو رہی، قرآن سمیع ثابت کر رہا ہے اور حدیث صفت سمع کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے باب صحیح بخاری میں، باب العزیز الحکیم، صفت عزہ بے شمار طرق سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی صاحب العزہ ہے، عزت اس کی صفت ہے۔ کہیں عزت کی قسم ہے، وعزتک، تو قسم اگر عزہ اللہ کی صفت نہیں ہے تو پھر یہ قسم غیر اللہ کی ہے، پھر شرک لازم آ رہا ہے۔ بعض وقت عزت کی پناہ بھی ہے، اعوذ بعزتک، تو تعوذ تو توحید کا شعبہ ہے، غیر اللہ کے ساتھ تعوذ کیسے ممکن؟ تو امام بخاری کے جو طرق استدلال اور بڑے پختہ طریقوں سے ان صفات باری تعالیٰ اور اسماء باری تعالیٰ میں خلل پیدا کرنے کو رد کیا، اور پورا کتاب توحید اسی تفنید اور تردید کا ایک منہ بولتا ثبوت، منہج محدثین کو واضح کرتا، حتیٰ کہ آخری باب آ گیا، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہاں بھی دو گمراہ فرقوں کی تردید ہے۔ نمبر ایک جبریہ، جو انسان کو تقدیر کے آگے مجبور محض مانتا ہے، وہ کہتے ہیں نماز پڑھنا بندے کا کمال نہیں ہے، اور ایک بندہ اگر شراب خانے میں جاتا ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ نمازی کا نماز پڑھنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ تقدیر کے آگے مجبور ہے۔ شرابی کا شراب خانے میں جانا تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ تقدیر کے آگے مجبور ہے۔ جیسے ہوا چلتی ہے، درخت کے پتے ہلتے ہیں، اس میں درخت کے پتوں کا کمال نہیں، ہوا ان کو ہلا رہی ہے۔ اسی طرح نمازی کی نماز اس بندے کا کمال نہیں، تقدیر اس کو نماز پڑھوا رہی ہے، اور شرابی کا شراب خانے کی طرف جانا اس کی معصیت نہیں ہے، تقدیر اس کو وہاں لے کے جا رہی ہے۔ لہذا نہ نمازی کے لیے کوئی اجر ہے، نہ شرابی کے لیے کوئی گناہ اور سزا ہے۔ یہ جبریہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ایسا ماننے والے قدریہ کے مقابلے میں، قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا، اللہ کے علم سابق کا انکار کر کے تقدیر کے منکر ہو گئے۔ اسی قوت سے جبریہ نے تقدیر کو مانا،
اور ایسا معنی کہ انسان کو مجبور محض قرار دیتا ہے۔ امام بخاری ان کا رد فرمایا اگر ایک انسان مجبور محض ہے، نیک انسان کو نیکی کا اور برے انسان کو برائی کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، تو پھر یہ میزان قسط کیوں ہے؟ اللہ اعمال کیوں تولے گا؟ یہ قیامت کے حساب کا مرحلہ ہے جس کے دو پلڑے ہیں، نیکیوں اور گناہوں کا، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من رجحت حسناته ولا سیئاته مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ ومن رجحت سیئاته ولا حسناته مثقال حبۃ خردل دخل النار۔ جس انسان کی نیکیاں گناہوں سے بھاری ہو گئی، ایک رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ، ایک رائی کے دانے کے برابر، وہ انسان جنتی ہے۔ اور جس انسان کے گناہ نیکیوں سے بھاری ہو گئے، ایک رائی کے دانے کے برابر، وہ انسان جہنم ہے۔ یہ میزان کے فیصلے کتنی باریک بینی کے ساتھ اور کتنے دقیق فیصلے ہیں۔ رائی کا دانہ وہ ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جس سے چھوٹی چیز کوئی نہ ہو، اتنا فرق بھی یہ میزان ظاہر کرے گا۔ تو بھائی اگر انسان مجبور محض ہے اور نیکی اور گناہ کا کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، تو پھر میزان کیوں؟ اعمال کو تولنے کا کیا مقصد؟ یہ دو پلڑے کیوں بنائے گئے نیکیوں اور گناہوں کے؟ سارے نصوص، تو ان نصوص سے جبریہ کا رد کیا۔ اور دوسرا عقل پرست فرقہ معتزلہ کا، ہر بات کو عقل کے میزان میں تولتے ہیں، حتیٰ کہ شرعی نصوص بھی اگر عقل کے خلاف ہوں تو نصوص کو رد کر دیتے ہیں، اپنی عقل کو حاکم مانتے ہیں، اپنی عقل کو نصوص کے مقابلے، اللہ کی وحی کے مقابلے۔ کس کی عقل؟ انسان کی، جو پانی کے گندے قطرے سے پیدا ہوا اور 60-70 سال جینے کے بعد جب قبر میں جائے گا، اس کی پیٹ کی غلاظتیں جسم کے ساتھ مل کر ایک بدبو کا ڈھیر بن جائے گا۔ وہ انسان اپنی عقل کو پیش کر رہا ہے اللہ کی وحی کے نور کے مقابلے، وحی کے منکر عقل کے مقابلے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترازو اعمال کو کیسے تولے گا؟ وزن اس چیز کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، عمل تک مانوش ہے، کون سا ترازو ان کو تولے گا؟ جسم کو تولا جاتا ہے۔ انہوں نے خود ایک تقسیم قائم کر رکھی، دنیا کی ہر شے یا جوہر ہے یا عرض یا جسم، ہر شے۔ جوہر کیا ہے؟ جو قائم بے ذات ہی ہو، جو قائم بے ذات ہی۔ عرض کیا ہے؟ جو قائم بے ذات ہی نہ ہو، جس کو قائم ہونے کے لیے سہارا چاہیے، اور جسم وہ سہارا بنتا ہے جو عرض کو اٹھا لیتا ہے۔ تو جسم کو تولنا ممکن، آراز کو کیسے تولیں؟ گڑ کی ڈلی آپ تول سکتے ہیں جو جسم ہے، گڑ کے اندر موجود مٹھاس کیسے تولیں جو کہ عرض ہے؟ اس ڈلی نے اس مٹھاس کو اٹھایا۔ ڈلی کو تولنا ممکن ہے، مٹھاس کو تولنا ممکن نہیں۔ تو اعمال تو آراز ہیں۔ ترازو میں نماز تول کے دکھاؤ، روزہ تول کر دکھاؤ، حج عمرہ تول کے دکھاؤ، یہ ممکن ہے نہیں، عقل مانتے ہی نہیں۔ امام بخاری نے بڑا ایک معنی خیز باب قائم کیا صحیح بخاری میں، وہ ایک اساس ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے۔ باب قوله تعالی وَهُوَ الْقَادِرُ، وَهُوَ الْقَادِرُ، اللہ کی قدرت کا اس بات، بلکہ حسر کے ساتھ القادر خبر ہے معرف باللام، وہی قادر، وہی قادر اور کوئی قادر نہیں۔ اس کے تحت حدیث لائے وہ بھی حسر کا معنی دے رہی، دعا استخارہ انک تقدر ولا اقدر، بالکل وَهُوَ الْقَادِرُ کا معنی ہے۔ اس باب کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو خبریں دی ہیں، میں فلاں کام کروں گا، فلاں کام کیا، فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، اللہ ہر اس کام کو کرنے پر قادر۔ کن کہہ کر 7 آسمان بنانے والا، کن کہہ کر 7 زمینیں بنانے والا، اور کن کہہ کر سارا نظام قائم کرنے والا، اس کی قدرت میں شک ہے کوئی؟ اور 7 آسمان بغیر سہارے کے قائم ہیں، کس کی قدرت سے؟ اللہ کی قدرت سے۔ تو اس نے جو بھی خبر دی میں اعمال کو تولوں گا، اللہ قادر ہے۔
اس وزن کا انکار کرنا قدرت کا انکار ہے، نصوص قرآن کا انکار ہے، نصوص حدیث کا انکار ہے۔ یہ ایک عمومی رد ہے، لیکن خاص طور پہ پھر یہ باب اللہ تعالیٰ کا فرمان منازع الموازین القسط لیوم القیامہ، نازع بمعنی نحضر، ہم موازین قسط کو حاضر کریں گے میدان محشر میں، جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے میدان میں، اللہ میزان کو لائے گا اور لوگوں کے بیچ میں گاڑ دے گا۔ میزان بن چکا، تیار ہو چکا، قیامت کے دن لائے گا اللہ تعالیٰ۔ آخرت کے تعلق سے ہر چیز بن چکی، جنت بن چکی، جہنم بن چکی، جہنم کی آگ بن چکی، جنت کے محلات بن چکے، جنت کی حوریں بن چکی، جنت کے باغات بن چکے، حوض کوثر بن چکا ہے، پل صراط بن چکا ہے، یہ میزان بن چکا ہے، پوری چیزیں تیار۔ اس میں بھی ایک تشویق کا پہلو ہے، یہ میزان، یہ آیت کریمہ رد کر رہی ہے معتزلہ کو، یا الموازین القسط، میزان ایک ہے لیکن جمع کا صیغہ اس کی تفخیم اور تعظیم کے لیے۔ علماء کے اور بھی اقوال، لیکن راجح قول یہی ہے میزان ایک ہے۔ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ جمع کا صیغہ اس کی تفخیم اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی فخامت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ کوئی چھوٹا میزان نہیں ہے، اپنی دنیا کا ترازو مت سمجھنا، یہ ایسا میزان ہے اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی، اتنا بڑا میدان۔ اتنا بڑا کیوں یا اللہ؟ اللہ جانتا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کا ایک ایک عمل ہی میرے پورے میدان کو بھر دے گا، اور وہ توحید کا عمل۔ سب سے زیادہ عظمت اس دین میں عقیدہ توحید کو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ۔ عقیدہ سبحان اللہ اور الحمدللہ بندہ کہے تو اللہ اس کا پورا میزان حسنات سے بھر دے گا۔ آسمانوں کو دیکھو، ساتوں آسمان بھر جائیں گے، ساتوں زمینیں بھر جائیں گی سبحان اللہ والحمدللہ سے۔ یہ معنی نہیں کہ ایک بار آپ نے کہہ دیا اور یہ میزان بھر دیا، نہیں، سبحان اللہ ایک عقیدہ ہے، اس میں ایک پیغام اور منہج ہے، اللہ کا پاک ہونا ہر شریک سے، ہر عیب سے۔ اس کو سمجھو تو صحیح، پہلے ہر شریک سے پاک ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور سے شرک کا آغاز ہوا، قیامت تک شرک چلتا رہے گا، لوگ شرکاء بنائیں گے، مقرر کریں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لات و منات عزا کی صورت میں شرکاء موجود تھے، خانہ کعبہ میں 360 نصب موجود تھے، وہ کلمہ کو نہیں تھے۔ آج کلمہ کو مسلمانوں کا دور ہے، اور قدم قدم پر آپ کو طاغوت ملیں گے، قدم قدم پر شرک کے اڈے ملیں گے، آستانے ملیں گے، قبے ملیں گے، درگاہیں ملیں گی جن کا طواف ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، لوگ حاجتیں لے کر جاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، دیے منحوس قسم کا شرک کا دیا جلانا، چادریں چڑھاتے ہیں، گندا شرک کا چادریں چڑھانا۔ اس کو ہلکا مت لو، اس کا معنی یہ کہ قبر والا جانتا ہے فلاں بندے نے آ کر دیا جلایا، فلاں بندے نے آ کر چادر چڑھائی، یعنی قبر والا جانتا ہے، مردہ اندر پڑا، نہ اس کو کوئی احساس ہے نہ کوئی شعور ہے کہ دیے کیوں جلا رہے ہو، چادریں کیوں چڑھا رہے ہو، تاکہ قبر والا خوش ہو جائے۔ مانا وہ جانتا ہے کہ فلاں شخص نے آ کر چادر چڑھائی، دیا جلایا، تو اس کو خوش کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ ہماری حاجتیں پوری کر دے، جو مانگے ہم کو عطا کر دے۔ مانا قبر والا عطا کرنے پر بھی قادر۔ یہ دیا جلانا، چادر چڑھانا، یہ پرلے درجے کا حرامہ ہے۔ آج ہر وزیر جو بھی آغاز کرتا ہے اپنے اقتدار کا، کسی درگاہ پہ جا کر چادریں چڑھاتا ہے، پھول نچھاور کرتا ہے، دیے جلاتا ہے، قبیح قسم کے شرک کا آغاز کر کے اپنے اقتدار کا آغاز کرتا ہے۔ وہ سارا اقتدار نحوستوں کا منبع ہوگا، کیا اس میں خیر و برکت ہوگی؟ شرک اب سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہر شرک سے پاک، ہر شریک سے پاک۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھو کہ یا اللہ قوم نوح سے لے کر ہر نبی کے دور میں شرک ہوا تو اس سے پاک ہے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں شرک ہوا تو اس سے پاک ہے۔ آج تک شرک ہوتا رہا، اقوام عالم میں ایسے طواغیت موجود ہیں، میرا عقیدہ تو اس سے پاک ہے۔ قیامت تک جو شرک ہوگا، جو شرکاء آئیں گے، میرا عقیدہ تو اس سے پاک ہے۔
یہ سبحان اللہ. اس عقیدے کو سمجھ لیا، اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، استقامت اختیار کر لو، استقامت کا پہاڑ بن جاؤ. یہ نہیں کہ ذرا سی کرسی کی لالچ سامنے آئی تو مزاروں پر جانا جائز ہو گیا، قوالیاں سننا جائز ہو گیا. تو نبی علیہ السلام فرما گئے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، قیامت کے قریب یہ دور آئے گا اچھا خاصا موحد انسان دنیا کے مفاد کی خاطر اپنی توحید کو بیچ دے گا. نہیں، استقامت کا پہاڑ بن جاؤ، توحید کا پہاڑ بن جاؤ اور مرتے دم تک قائم رہو، اس میں مرتے دم تک. ایسا اگر کر گئے 40-50 سال کی زندگی سبحان اللہ کے منہج پر قائم ہو جائے، سبحان اللہ کے منہج کا آئینہ دار بن جائے، تو یہ ایک ہی نیکی اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے. باقی الحمدللہ سبحان اللہ کلمہ تنزیہ ہے، الحمدللہ کلمہ اس بات ہے. ان ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں یہ بھی سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کا کمال ہے. کمال مطلق اللہ کے لیے ہے تو کمال حمد بھی، حمد مطلق بھی اللہ کے لیے. کائنات میں جو بھی کمال ہے اللہ کے لیے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا مستحق ہے. جو بھی کمال، اس کمال کو تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. مشرکین تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ عالم الغیب ہے، یہ کمال اللہ کے لیے. تو مشرکین کہتے ہیں فلاں نبی بھی عالم الغیب، فلاں ولی بھی عالم الغیب. ان کمال کو تقسیم کرنا، کمال کو تقسیم کرنے کا معنی حمد کو تقسیم کرنا. لیکن حمد الحمدللہ قرآن کی پہلی آیت، اساس ہی غلط ہو جائے. حمد کو آپ تقسیم کرنے بیٹھ جائیں. اللہ الرزاق ہے، روزی دینے والا، دنیا کے خزانوں کا مالک، ہر قسم کی روزی کا مالک، عطا کرنے والا. اور وہ کہے کہ نہیں فلاں بھی داتا ہے، فلاں بھی دستگیری کرتا ہے، فلاں بھی حاجت روائی کرتا ہے. صفت رزاقیت کو تقسیم کرنا، جب تقسیم کرو گے تو حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی. آپ اس کے انکاری بنیں. الحمدللہ اللہ ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے. جو اس کی اسماء ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کی افعال ہیں، ان پر پوری طرح ڈٹ جاؤ، استقامت کا پہاڑ بن جاؤ. عقیدے میں کوئی لغزش نہ ہے. اس باتی طور پر اللہ تعالیٰ کی مطلق جو ہے وہ حمد اور حمد کے تقاضے، انہیں سمجھو، ان پر قائم ہو جاؤ، حتیٰ کہ خاتمہ اسی چیز پر آئے تو الحمدللہ کا جو عمل ہے زندگی بھر کا بقیہ آدھے میزان کو بھر دے گا. ایک ہی نیکی. اللہ جانتا ہے ایسے بندے ہوں گے بڑے برگزیدہ جن کی ایک ہی نیکی میرے پورے میزان کو بھرنے کے لیے کافی ہو. یہ توحید کی برکت ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ توحید. احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے. ایک توحید کی پرچی اشہد ان لا الہ الا اللہ، گناہوں کے 99 دفاتر کے قیامت کے دن پرخچے اڑا دے. لا يدخل مع اسم اللہ شیء، اس میں اللہ کا نام ہے. اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. سب سے بھاری اللہ کا نام. اس نام کی عظمت کو تو پہچانو، اس عظمت کا حق تو ادا کرو. امام سیبویہ رحمہ اللہ، امام النحو، اللباب میں ایک چھوٹا سا قصہ ان کا منقول. جب وہ فوت ہوئے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے کیا سلوک کیا؟ کہا غفر اللہ لی، مجھے اللہ نے معاف کر دیا. پوچھا کس عمل کی وجہ سے، کس عمل کی بنا پر؟ کہا کہ میں نے لکھتے لکھتے اللہ کا معنی کیا کیا، یہ اللہ کے بارے میں کیا ایک پیغام لوگوں کو دیا. اللہ علم الاعلام، علم الاعلام. اللہ تعالیٰ نے اسی علم الاعلام کی تعبیر پر مجھے بخش دے، مجھ سے راضی ہو گیا. اس کی معرفت، اس کی توحید کی معرفت، اس کی عظمت کی معرفت. اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کتنا اجر عطا فرمائے. اب تصور کرو، یہ زمین ہے ایسی 7 زمینیں، اوپر آسمان ہے ایسے 7 آسمان. آپ کے سبحان اللہ کے عقیدے سے، الحمدللہ کے عقیدے سے اجر و ثواب سے بھر جائے گا. یہ کامیابی کی اساس، کامیابی کی اساس ہے. تو اتنا بڑا میزان اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ جانتا ہے.
میرے بندوں کی نیکیاں. فرشتوں نے تعجب کیا تھا جب میزان کو دیکھا کہ یا اللہ اس پلڑے کو کون بھر سکے گا, کس کی نیکیاں بھر سکیں گی. اللہ نے فرمایا من شئت من خلقی, میرے بندوں میں سے جس کا میں چاہوں. بہت سے ایسے بندے ہیں جن کے عمل اس پلڑے کو بھر دیں گے. تو فرشتے جھک گئے اور کہا کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک, یا اللہ پھر ہم تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. فرشتوں کی عبادت کو چند روزہ نہیں ہے, صدیوں کی عبادت ہے. اللہ نے جس فرشتے کو پیدا کر کے قیام میں کھڑا کر دیا وہ قیامت تک قیام میں رہے گا. جس فرشتے کو پیدا کر کے رکوع میں کھڑا کیا وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا. جس فرشتے کو پیدا کر کے سجدے میں کھڑا کر دیا وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا. صدیوں کی عبادت ہے, مگر میزان کو دیکھ کر اپنی عبادت کو حقیر جان لے. یہ عقیدہ توحید کی برکات. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, یہ لام ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے, فی کے معنی اور تعلیلیہ بھی. ظرفیہ ہو تو معنی قیامت کے دن میں ہم عدل کا میزان قائم کریں گے, اور لام تعلیلیہ ہو تو حذف مضاف کے ساتھ معنی یہ ہوگا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. میزان کیوں لائیں گے؟ میزان کا مقصد کیا ہے؟ قیامت کا حساب لینے کے لیے. مانا جو قیامت کے مختلف حساب کے مراحل ہیں, کہیں اعمال کی گنتی ہے, کہیں شہداء کی شہادت ہے, کہیں فرشتوں کی شہادت, کہیں زمین کی شہادت, کہیں بندے کے اپنے اعضاء کی شہادت. مگر اتنا کافی نہیں. اگر ایک بندے کا حساب ہو رہا ہے, نمازیں بھی پوری ہیں, روزے بھی پورے ہیں, زکاتیں بھی پوری, صدقات بھی پورے, حج بھی ہے, عمرے بھی ہیں, جہاد بھی ہے, اعمال کی گنتی ہو گئی اور بندہ کامیاب نظر آ رہا ہے, تو اب تک اس کا حساب پورا نہیں ہوا. آگے بڑھو, آگے میزان ہے, اس میزان میں اعمال کو ڈالو. جہاں حساب, جہاں اعمال کی گنتی ہے, بہت سے لوگ گر جائیں گے, ناکام ہو جائیں گے. کسی کی نمازیں پوری نہیں, کسی نے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ہوگی, اور کسی کے روزے پورے نہیں, وہاں گر جائیں گے. اور جن کے سارے عمل پورے ہیں ان کا حساب پورا نہیں ہوا. آگے بڑھو, آگے میزان میں ان اعمال کو تولا جائے گا, اور پھر میزان کا وزن عدل کے ساتھ. جو بندہ جس چیز کا مستحق ہے میزان اسی چیز کو ظاہر کرے گا. میزان کو یہ بات بتائی گئی ہے, یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ سب سے بھاری چیز توحید ہے, اور میزان نے اگر دیکھا فلاں بندے کی توحید پوری ہے, سبحان اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ, میزان اس کے عمل کو اتنا بھاری کر دے گا, پورا جو ترازو پلڑا اس کی نیکی سے بھر جائے گا. اتنی عظیم شان. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں رب سمین عظیم لا یضر عند اللہ جناح بعوضہ, بہت سے بھاری بھرکم لوگ نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئیں گے. بھاری بھرکم ہونے کا معنی اعمال کے بھاری, یہ بھی ایک تفسیر علماء نے کی, 2-3 تفسیریں اس کی. اعمال کے بھاری بھرکم, وہ چل رہے ہیں, آگے بھی نیکیاں, پیچھے بھی نیکیاں, دائیں اور بائیں بھی نیکیاں, اور نیکیاں بھی پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح. اللہ اس بندے کو بھی میزان میں ڈال دے گا, اور اس کی نیکیوں کو میزان میں ڈال دے گا. ترازو کیا وزن دے گا؟ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. وہ بندہ اور اس کی ساری نیکیاں جو پہاڑوں کے حجم اور مقدار میں ہیں, ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. کہاں گیا وزن؟ توحید کا خلل, اخلاص کی کمی, سنت رسول کی اتباع نہیں. نمازیں ہیں لیکن اب طریقہ برادری کا, نمازیں ہیں طریقہ اپنے امام کا, نمازیں ہیں طریقہ اپنے پیر و مرشد کا. حدیث کہاں جائے گی؟ نبی علیہ السلام کی سنت کہاں جائے گی؟ اسوہ حسنہ کہاں جائے گا؟ میزان کو صلاحیت دی گئی ہے, جو عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہوگا, آپ کی سنت کے خلاف ہوگا, اس عمل کا کوئی وزن نہیں, مسترد کر دو. اور جو عمل سنت کے مطابق تو ہے مگر اخلاص کے خلاف ہے, اس کا بھی کوئی وزن نہیں. اور اگر آنے والا بندہ اساساً توحید پر قائم نہیں ہے, مبتلا شرک ہے, اس کی کسی نیکی کا کوئی وزن نہیں, سب بیکار محض. یہ میزان کے فیصلے, جس کا تقاضا کیا ہے؟ اخروی حساب کے لیے مرحلہ میزان کی تیاری. تیاری میں 3 چیزیں: اثبات توحید,
ہر عمل میں اخلاص، اور ہر عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو، پھر وزن کتنا ہوگا؟ یہ 2 جملے ہی پورے میدان کو بھر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، صرف کھجور خرچ کی حلال آمدنی سے، اللہ راضی ہو گیا اس کے اخلاص پر۔ اللہ نے 3 کام کیے، اس کھجور کو قبول کر لیا، دوسرا کام یہ کیا اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیا، اور تیسرا کام کیا کرے گا؟ اس کو پالے گا، یربیھا کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تو اپنے جانور کو پالتے ہو، جانور کے بچے کو پالتے ہو، اللہ اس کھجور کو پالے گا۔ جانور کی عمر 10 سال 20 سال، مر جائے گا، پھر اس کے پلنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا، مگر یہ کھجور اللہ کے دائیں ہاتھ میں قیامت تک پلے گی، صدیوں، حتی تصیر مثل احد، قیامت قائم ہوگی، بندہ اپنے حسنات کے میزان میں دیکھے گا، وہ ایک کھجور جو ہے احد پہاڑ کے برابر اس کے میزان میں پڑی ہوئی۔ اخلاص کی قوت ہے، اخلاص کی برکت۔ میرے عزیز طلبہ، آپ ایک میدان میں اتر رہے ہیں، یہ اترنا اخلاص کی بنیاد پر، طلب علم بھی اخلاص کے ساتھ ہو، اور آگے آپ کا عمل مجاہدانہ عمل، دعوت کا عمل، تدریس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اور زیور اخلاص سے آراستہ ہو۔ 3 بندوں کے مختلف واقعات ہیں۔ 3 بندے وہ تھے، بنی اسرائیل کے غار میں گئے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، پھر تینوں کی رہائی کیسے ہوئی؟ نجات ان کی معدوم ہو چکی تھی، بربادی سامنے نظر آ رہی، اور تینوں نے اپنی زندگی کے اعمال میں سے ایک ایک عمل کا چناؤ کیا، اور ساتھ ایک جملہ کہا، اللہ کے دربار میں وسیلے کے طور پر پیش کر دیا، اور ساتھ ایک جملہ کہا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما کنا فیہ۔ یا اللہ، جو عمل پیش کر رہے ہیں تو جانتا ہے، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے خالص ہے، تیرے لیے کیا تھا، ہم یہاں سے نجات دیتے۔ دوسرے نے، تیسرے نے، تینوں نے ایک ہی جملہ کہا، پتھر سرکتا گیا، اور بعض حدیثوں کے الفاظ ہے کہ تقطعت الصخرہ، ایسا ان کا اخلاص تھا کہ ان کے اخلاص کی برکت سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، راستہ نکل گیا۔ ادھر 3 افراد، اور ابو ہریرہ اس کے راوی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 3 بار بے ہوش ہوئے، 3 بار بے ہوش ہوئے۔ اتنا خوفناک مضمون، قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ 3 بندوں کو سب سے پہلے بلائے گا حساب و کتاب کی۔ ایک عالم دین قاری قرآن ہے، دوسرا سخی، اور تیسرا شہید۔ اللہ ان تینوں کو اپنی نعمتیں پہچنوائے گا، پوچھے گا آج کے لیے کیا عمل لے کر آئے؟ قاری قرآن کہے گا تعلمت القرآن وعلمتہ، قرآن سیکھا اور سکھایا، کذبت، جھوٹ بولتے۔ ان قرآن سیکھا بھی سکھایا بھی، اس عمل کو جھوٹا قرار دیا، جھوٹے ہو تمہارا یہ عمل بھی جھوٹا۔ کیوں؟ تم نے قرآن اس لیے سیکھا اور سکھایا، لیقال قاری، تم کو قاری کہا جائے، علامہ فہامہ کہا جائے، تمہیں القاب دیے جائیں، بس دنیا کی نام بری، دنیا کی شہرت یہ تمہیں مل چکی، دنیا میں حاصل ہو چکی۔ آج اسحبوا بہ الی النار، اس کو ٹانگوں سے پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال کر آ جاؤ۔ نیکی کیا ہے؟ ایسی نیکی جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ کوئی اس کا مقابلہ ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت ان کو دی گئی، اللہ رحمتیں اتارتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، دنیا کی ہر شے ان کے لیے دعا کرتی، حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں اور پانی کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی، مگر ناکام اور نامراد ہے۔ پڑھنا بھی تھا، پڑھانا بھی تھا، 60 سال بتا دیے، 70 سال گزار دیے تعلیم و تعلم میں، اس کو پکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال۔ اس کا مطمع نظر کیا تھا؟ ریاکاری، دنیا داری، دنیا کو دکھانا، دنیا کی شہرت اور دنیا کی نام پر۔ اب دیکھیں زندگی بھر کا عمل، وہ غار والے ان کا ایک عمل اخلاص پر تھا، اللہ نے رہائی دے دی۔ زندگی بھر کے عمل ہے مگر ریاکاری پر قائم، اخلاص نہیں۔ سخی آ گیا، سخاوت کرنے والا، دن رات سونے چاندی کے سکے بانٹنے والا،
اپنا عمل پیش کرے، انفقت فی سبیلک، میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا، کذبت، جھوٹے ہو تم، جھوٹے ہو۔ مال خرچ کیوں کیا؟ لیقال جواد، تاکہ تم کو سخی کہا جائے، دنیا تمہاری تعریفیں کرے سخاوت کی۔ گاڑی جا رہی ہے، فقراء پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تمہیں یہ اس مزہ آتا تھا کہ فقراء چاروں طرف جمع ہے اور وہ دنیا کو دکھانے کے لیے سکے بانٹ رہے، پیسے بانٹ رہے۔ للہیت مقصود نہیں تھی، اسے بھی پکڑ لو ٹانگوں سے اور چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اتنا بڑا عمل زندگی بھر کا، اخلاص مفقود ہے، عمل بیکار اور برباد ہو گیا۔ حالانکہ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، بڑی تپش اور حرارت ہوگی، تو کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، جو صدقہ دینے والا ہے اللہ اس کے صدقے کو اس کے سر پہ سایہ بنا کر کھڑا کر دے گا، سورج کی دھوپ سے بچائے گا۔ اتنا قیمتی عمل، مگر یہ بندہ خود جہنم کا لقمہ بن گیا۔ عمل ہے، اخلاص نہیں۔ اور اسی طرح جو شہید ہوا، قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، ہر مارکے میں گیا، ہر جنگ میں گیا، اور بالآخر مجھے شہادت کا شرف حاصل، کذبت، جھوٹ بول رہا، تمہارا عمل جھوٹا ہے۔ لیقال شجاع، ہماری رضا مقصود نہیں تھی تاکہ تم کو دنیا شجاع کہے، بہادر کہے۔ وقد قیل، یہ سب کچھ کہا جا چکا، اسے بھی پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ یعنی وہ شہید جس کا شرف یہ ہے، یشفع فی 70 من اقاربہ، جس کی شفاعت سے 70 لوگ بخشے جائیں گے، اللہ اس کو اختیار دے گا قیامت کے دن 70 افراد کی شفاعت کرو، اور 70 افراد بخشے جائیں گے، اس کی شفاعت سے جنتی ہو جائیں گے، مگر خود جہنم میں جا رہا ہے، اخلاص نہیں۔ اللہ کے بندو، مرحلہ میزان کی تیاری کرو اتباع سنت کے ساتھ اور اخلاص کی حفاظت کے ساتھ، اور پوری زندگی کو ایک منہج پر قائم کر لو، منہج توحید پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ آگے ایک دو لغوی مسائل میں نے بات کچھ لمبی کر دی اس باب میں۔ قسطاس کا معنی عدل ہے، رومی زبان کا لفظ ہے، امام مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگرد، ان کا یہ قول ہے، رومی زبان کا لفظ ہے، اس میں علماء کے اختلاف۔ اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کچھ علماء اس کو عربی کہتے ہیں، کچھ معرب کہتے ہیں۔ بہرحال معرب بھی ہو جو دوسری زبان سے عربی میں منتقل ہوا تو اس پر عربی قواعد منطبق ہو جاتے ہیں، پھر وہ عربی ہی بن جاتا ہے۔ جیسے قسطاس ہے، اب سارے قواعد یہاں موجود ہیں، با حرف جر داخل ہے، معرب باللام بھی ہے، اور با کی بنا پر مجرور بھی ہے، موصوف ہے، مستقیم آگے صفت ہے، وہ بھی مجرور ہے، یعنی سارے قواعد یہاں موجود ہیں۔ تو قسطاس بمعنی عدل، رومی اٹالین زبان کا لفظ، آج کل جسٹس بولتے ہیں، جسٹس اور قسطاس تقریباً ان کا مخرج اور ایک وزن ایک سا بنتا ہے۔ دوسرا معنی مقصد اور قاصد کا فرق، حالانکہ مادہ ایک یہ قاف سین طا، مگر یہ مادہ جب باب افعال میں جائے گا تو عدل کے معنی میں، ثلاثی مجرد کا باب ہوگا ظلم کے معنی میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قسط کو مصدر مقصد قرار دیا، قسط مقصد کا مصدر المقصد، اس پر لوگوں کا اشکال، مقصد باب افعال ہے، باب افعال کا مصدر ثلاثی مجرد کے مصدر کے وزن پر کیوں؟ ممکن ہے، علماء نے دو توجیہیں کی، ایک یہ کہ مصدر بحذف زوائد ہے، اصل مصدر اقساط ہی ہے، دو اس میں زائد حروف ہیں، پہلا حمزہ اور سین کے بعد کا الف حذف کر کے مصدر بحذف زوائد، جیسے تقدیر ہے، اس کے زوائد کو حذف کر کے قدر کو مصدر کے طور پہ استعمال کرنا کلام عرب میں موجود ہے۔ اس طرح قسط مصدر بحذف زوائد ہے۔ دوسرا معنی یہ مصدر ثانی، مصدر اول قیاسی ہوتا ہے اس باب کے وزن کے مطابق، اور عرب نے بعض مصادر اور بھی بنائے ہوتے ہیں، ان کا استعمال ہوتا ہے وہ عرب کے سماع پر، تو عرب سے سن کر ہم نے انہیں بھی مصدر مان لیا۔ تو اقسط قسطا و اقساطا، اقسط اقساطا و قسطا، اقساط مصدر قیاسی ہے اور قسط مصدر سماعی، اور یہی مصدر باب ثلاثی مجرد کا قاصد قسطا و قسطا تو ظلم کے معنی، عربی زبان کی وسعت
اور گہرائی کہ مادہ قاف سین طا ایک ہی ہے، مگر جب یہ باب افعال میں جائے تو عدل کے معنی میں ہے، اور ثلاثی مجرد کے باب میں جائے تو ظلم کے معنی میں۔ تو اس کا معنی یہ ہو میں عزیز طلبہ کہ لغت کی معرفت اور پہچان بہت ضروری ہے۔ بڑی وسیع زبان ہے، بڑی گہری زبان ہے، گہرائی سے پڑھنا اور قواعد نحو و صرف بھی ساتھ منطبق کرنا ہر عالم کے لیے ضروری، احتیاط ہے ضروری، ورنہ غلطیوں پر غلطیاں ہوگی اور فہم بھی صحیح نہیں بیٹھے گا۔ جب آپ کو پتہ نہ ہو موصوف صفت کا فرق، مبتدا خبر کا فرق، فاعل مفعول کا فرق، تو اب کیسے صحیح معنی کر سکیں گے اور کیسے اس مقام کی معرفت کو حاصل کر سکیں گے؟ افسوس یہ کہ آج بہت سے لغت نہیں جانتے، نحو و صرف نہیں جانتے، اور لقب کیا ہے؟ شیخ الاسلام۔ شرم آتی، ان کو شرم آنی چاہیے، شیخ الاسلام۔ علماء کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے، حالانکہ لغت کا علم نہیں، قواعد کا علم نہیں، مفتی اعظم، شیخ الاسلام، اس طرح کے القاب سے ملقب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو لغت کا فہم عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کی مثال، قدم قدم پر لغوی مسائل پیش کیے، اور آپ نے پڑھا، آپ اس کی گواہی دیں گے، قدم قدم پر لغوی مسائل پیش کیے، اور بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی وسعت کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اتنی وسعت سے لغت کو سیکھیں، سمجھیں، اور نحوی صرفی قواعد جو ہے وہ یاد کریں، اور خالی یاد نہیں، ان کو منطبق کریں۔ جب تک نحو کے قواعد منطبق نہیں کریں گے، میں یہ باتیں شیخ النحو کی موجودگی میں کر رہا ہوں، مجھے کرنی نہیں چاہیے، ان سے بڑھ کر اس حقیقت کو کون جانتا ہے؟ اور یقیناً اس ادارے میں آپ نے ان سے پڑھا ہوگا، استفادہ کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، تو آپ اس بات کو اچھی طرح جان چکے اور سمجھ چکے۔ وباللہ تعالیٰ التوفیق۔ آگے سند امام بخاری رحمہ اللہ کی، امام احمد بن اشکال بن بخاری کے استاد ہیں، کوفہ کے تھے، اور آخری عمر مصر چلے گئے، اور امام بخاری نے اس حدیث کا سماع احمد بن اشکال سے مصر جا کر کیا تھا۔ آگے ان کے شیخ محمد بن فضیل، ان پر بعض لوگوں کی طرف سے تشیع کی تہمت ہے، تشیع کی، مگر بہت سے علماء نے ان کا دفاع کیا۔ امام نسائی فرماتے ہیں میں نے محمد فضیل کو دیکھا ہے، اور میں نے اس پر بہت سے اہل سنہ کی علامات دیکھی، اور بعض علماء نے ذکر کیا کہ کان یعظم ابو بکر و عمر، ہم نے خود سنا یہ ابو بکر و عمر کی تعظیم کرتے تھے۔ ان کے شیخ عمارہ بن قعقاع وہ بھی کوفہ کے ہیں، اور آگے ابو زرع وہ بھی کوفہ کی، ابو زرع راضی نہیں، امام جریر صحابی رسول کے پوتے ہیں، جریر البجلی رحمہ اللہ ان کے پوتے ہیں۔ یہ ساری سند کوفہ کے محدثین کی ہے۔ یہ بھی سند کے لطائف میں سے ہے کہ سند حدیث کے سائر راوی ایک ہی شہر کے۔ حافظ حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کا بڑا ایک اعتناء کیا ہے، ہر سند پر بات کی ہے، رجالہ بصریون، رجالہ کوفیون، رجالہ بغدادیون، رجالہ مکیون، بار بار یہ ذکر کیا۔ اس میں اتصال سند کا اس بات آسان ہو جاتا ہے، سائر راوی ایک ہی شہر کے ہیں، اتصال بڑی آسانی سے ثابت ہوتا ہے۔ ہاں مشکل کہاں ہوتی جہاں ایک راوی بصرہ کا ہے، اس کا شیخ بغداد کا ہے، اس کا شیخ مکہ کا ہے، اس کا شیخ بخارا کا ہے، نیشاپور کا ہے، اب یہ اتصال کیسے ثابت ہوگا؟ علماء اور محدثین نے یہاں بھی محنتیں کی اور ایسے اسانید کے اتصال کو بھی ثابت کیا۔ یہ جہاں اس امت کے اور حدیث کے سچے خادم۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی اسلام کے صحابی، نبی اسلام کے صحابی ابو ہریرہ، حافظ الحدیث، امت کے پہلے محدث، امت کے پہلے حافظ، جن کو پیغمبر اسلام نے قوی حافظے کی دعا سے نوازا۔ 4 سال آپ کی صحبت میں رہے، یمن سے آئے تھے، اپنے علاقے اور شہر میں خاندان کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کی خدمت، ساتھ ساتھ رہتے، ساتھ ساتھ بیٹھتے، کھانا پینا بھول جاتے، 3 دن کا فاقہ ہوتا، کتنا برداشت کرتے، نبی علیہ السلام کو نہ چھوڑتے، بعض اوقات بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ لوگ سمجھتے ابو ہریرہ میں جنون ہے، باتیں جنون نہیں، یہ غشی بھوک کی بنا پر ہوتی۔ بعض اوقات اللہ کے پیغمبر گھر میں ہوتے، آپ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر گھر میں کوئی بات کریں، آپ کی تو ہر بات حدیث ہے، ہر بات شریعت ہے،
باہر کریں شریعت ہے، مسجد میں کریں شریعت ہے، بازار میں کریں شریعت ہے، گھر میں کریں شریعت ہے، اپنے کمرے میں زوجہ کے ساتھ کریں شریعت ہے، حتیٰ کہ لحاف کے نیچے بیوی کے ساتھ ہو وہاں کوئی بات کرے وہ بھی شریعت ہے، آپ کا بولنا بھی شریعت ہے، آپ کی خاموشی بھی شریعت، آپ کا جاگنا بھی شریعت ہے، آپ کے خواب بھی شریعت ہے۔ باہر لیٹے ہوئے کہ کوئی کلمہ سن لو اور وہ حدیث میرے سامنے آ جائے۔ اس طرح 5575 حدیث ان کی روایت سے ہم تک پہنچی۔ تو چونکہ 5000 حدیثوں کے حافظ تھے اس لیے غیر فقیہ تھے۔ شرم نہیں آتی یہ جملہ کہ فقہ کس چیز کا نام؟ فقہ اور حدیث ایک چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پر نص ہے، نظر اللہ عمرا سمع منی حدیثا، حدیث کا ذکر ہے۔ 4 چیزیں اگر ہوں، سماع حدیث، حفظ حدیث اور نشر حدیث اور عمل بالحدیث، حدیث۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ بات محدث کی ہو رہی ہے، حامل حدیث کی ہو رہی، مگر وہاں تعبیر اور ہے، حامل فقہ، معنی فقہ حدیث ہے۔ حدیث کو فقہ کہا گیا اور فقہ کو حدیث کہا گیا۔ اتنی حدیث کا راوی، نبی علیہ السلام کا صحبت یافتہ، اس کو غیر فقیہ کہنا انتہائی شرم کی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ ان کی شخصیت ہم عہد الحدیث کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، ہمارے ایمان کی صحت کا ثبوت ہے۔ کیونکہ ایک بار نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دیکھا اور دعا کر ڈالی، اللہم احب عبدک ھذا وامہ واحببہما الی عبادک المؤمنین۔ یا اللہ ابو ہریرہ سے محبت فرما اور اس کی والدہ سے محبت فرما، اور اس کی والدہ کو ان بندوں کا محبوب بنا دے جن بندوں کے دلوں میں ایمان ہے۔ تو جن دلوں میں محبت ابو ہریرہ کی وہ پکے مومن ہیں، اور جن دلوں میں کوئی نہ کوئی الہاد ہے، خرافات ہے، کوئی نہ کوئی بے چینی ہے، کوئی نہ کوئی اشکال ہے، ان کا ایمان مشکوک ہے۔ حتیٰ کہ ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہہ دینا مشکوک ایمان کی علامت ہے۔ اور ہم عہد الحدیث آج اقرار کر رہے ہیں، ہمیشہ سے اقرار موجود ہے کہ الہ العالمین۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اس محبت کو قبول فرما لے، اس محبت کو ہمارے صدق ایمان کی سند بنا دے۔ آگے حدیث ہے جس کی تفسیر ہم نے کر دی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا اس بات ہے۔ کلمتان، کلمہ بمعنی کلام ہے، وکلمۃ بہا کلام قد یعم، بمعنی کلام ہے۔ اللہ کی صفت کلام کا اس بات، ہمارا اس پر ایمان۔ کلام ہے، کلام لفظی ہے، کلام لفظی کلام مسموع ہوتا ہے۔ جب اللہ کلام فرماتا ہے لوگ سنتے ہیں، جن کو سنانا چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، موسیٰ نے سنا۔ اللہ قیامت کے دن حساب و کتاب لے گا سارے بندوں سے، وہ سارے سنیں گے اور جواب دیں گے۔ آسمانوں سے کلام کیا، زمینوں سے کلام کیا، پہاڑوں سے کلام کیا، معراج کی رات محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ وہ کلام لفظی مسموع ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کلام نفسی، عجیب عجیب تعویلیں، کلام لفظی نہیں ہو سکتا، کلام لفظی مان لیں تو اللہ ان سارے اعضاء کا محتاج ہوگا جن سے کلام ہوتا ہے، ہونٹ ہیں، زبان ہے، حلق ہے، دانت ہے، یہ ماننے پڑیں گے۔ عجیب تعویلیں، اللہ کی قدرت کا انکار، اللہ کی قدرت میں شک، حالانکہ قاعدہ موجود ہے لیس کمثلہ شیء، کسی صفت میں، کسی نام میں اللہ کسی مخلوق کے مشابہ نہیں۔ جب مشابہت ختم ہوگی، اس کا امکان ختم ہو گیا تو ایسی باتوں کا فائدہ۔ کلام نفسی کلام مسموع نہیں ہوتا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے سنا۔ قیامت کے دن کلام ہوگا، اللہ نے کس کس سے کلام کیا؟ تو کلام وہ صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ہاں احاد کلام اس کی مشیت پر، جب چاہے کلام فرما لے، نہ چاہے تو کلام نہ فرمائے، مگر کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم، صفت کلام۔ ہمارا ایمان بالکل جیسا ایمان نبی علیہ السلام کا تھا اور صحابہ کا تھا، کسی تعویل کے بغیر، کسی تشبیہ کے بغیر اور کسی تعطیل کے بغیر۔ آگے 2 صفات اور ہیں، حبیبتان الرحمن، حبیبتان میں صفت محبت ہے، الرحمن میں صفت رحمت ہے، حق ہے، ثابت ہے ہمارا ایمان۔
اللہ محبت بھی فرماتا ہے، رحمت بھی فرماتا ہے۔ یار لوگ نہیں مانتے، جناب انفعالی صفات ہے، تغیر کو موجب ہے۔ اگر محبت پیدا ہو، رحمت پیدا ہو، اندر تبدیلی آتی ہے۔ کسی بندے کو آپ نارمل دیکھیں تو آپ کے جذبات اور ہوں گے، کسی غریب کو دیکھ لیں، زخمی کو دیکھ لیں، مریض کو دیکھ لیں تو آپ کے دل میں شفقت، پیار، محبت اور رحمت کے جذبات ہوں گے، مانا اندر تبدیل ہوگا۔ صفات انفعالیہ اللہ کے بارے میں مانیں گے تو اللہ کی ذات میں تغیر ماننا پڑے گا۔ کتنی احمقانہ بات ہے، بھئی تغیر کی بات کہاں سے آ گئی؟ لیس کمثلہ شیء، یہ قاعدہ کلیہ موجود ہے، وہ ذات تشبیہ سے پاک۔ تو حبہ حق ثابت، حبہ کا حبنا لا کما یلیق بذاتہ سبحانہ وتعالی، بحبنا کما یلیق بنا۔ رحمتہ حق ثابت، رحمتہ کا رحمت المخلوقین لا، رحمتہ کما تلیق بذاتہ سبحانہ وتعالی۔ تشبیہ کہاں سے آئے گی؟ عجیب بات ہے یہ۔ اگر ایک بندہ اللہ کی رحمت کو نہیں مانتا، اللہ کی محبت کو نہیں مانتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، یا اللہ یہ ایمان تیرے حضور وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں، ہم سے محبت فرما، اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ اور پھر یہ دو کلمات ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہوں گے۔ تو فی المیزان، میزان کا اثبات ہے، معتزلہ کا رد، اور ثقیلتان وزن کا اثبات ہے۔ ثقیلتان کا معنی بھاری ہوں گے، معنی وزن ہوگا، کس میں؟ میزان میں۔ تو میزان کا اثبات بھی ہے اور میزان کے وزن کا اثبات بھی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس پر ہم نے شروع میں کچھ بات کر دی۔ سبحان اللہ کلمہ تنزیہ اور بحمدہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات اور اس کی صفات کا اثبات، اسماء کا اثبات۔ تو اس تنزیہ کو اور اثبات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھو۔ توحید کی دو صورتیں، ایک ہے اثباتی طور پر، ایک اللہ عبادت کے لائق، ایک اللہ رب ہے، مشکل کشا، حاجت روا، اس کو مانتے جاؤ مانتے جاؤ، اس کا وزن ہوگا، وبحمدہ کا وزن ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دونوں کلمات کا وزن ہوگا، اور پہلا کلمہ تنزیہ کا ہے، مانا شرک کا انکار، شرکاء کا انکار۔ تو آج ہم یہ کہیں گے اگر قیامت کے وزن کو بھاری کرنا چاہتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ اثباتی توحید ہو، اسی قوت کے ساتھ تنزیہی توحید بھی ہو۔ جس قوت کے ساتھ بحمدہ ہی ہے، اسی قوت کے ساتھ سبحان اللہ بھی ہو۔ جس قوت کے ساتھ ایک اللہ کو الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اسی قوت کے ساتھ ہر معبود باطل کا انکار کرو، ان درگاہوں کا انکار کرو، اور ان قبوں اور جبوں کا انکار کرو۔ قیامت کے دن وبحمدہ ہی کو بھی تولا جائے گا اور سبحان اللہ کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی بصیرت عطا فرما دے۔ اللہ ان طلباء کو، نوجوانوں کو جو آج فارغ التحصیل ہو کر میدان عمل میں اتریں گے، اللہ ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ان کو علم کا ہتھیار عطا فرما دے، اخلاص کا ہتھیار عطا فرما دے، اور اللہ یہ ادارے قائم و دائم رکھے، ان اساتذہ کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ اس کو منارہ نور بنا دے، اس کی شعائیں دنیا کو منور کرتی رہے، جہالتوں کا اور ضلالتوں کا خاتمہ ہوتا جائے۔ امام بخاری کے ایک شیخ عاصم النبیل، ان کا قول میں ضرور بیان کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے من طلب هذا الحدیث فقط طلب اعلی الامور، جو حدیث کا طالب ہے وہ سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے، فعلی یکون خیر الناس، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھے بن جائیں۔ سب سے اچھی چیز آپ کے سینے میں آ گئی تو آپ سب سے اچھے بن جائیں، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، آپ کی ہر چیز میں اللہ کے حبیب کی سنت کی خوشبو آئے، اور اس سنت کی خوشبو سے آپ کا ماحول معطر ہو جائے، بالکل آپ کو دیکھ کر وہی کہا جائے جو بعض لوگ امام مقدسی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جب ہم امام مقدسی کو دیکھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا۔ اس طرح سنت پر عمل کرنے والے، اس طرح ان کے اخلاص، تقوی، للہیت اور توحید، یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔